بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ویورز، ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم اترا۔ اعلان باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض یہ کہ کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا جو آپ کو دیا گیا، اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ احادیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ویورز، آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں مفت عطا فرمائی ہیں، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا، اے انسان، میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا ہے۔ جس آیت کو میں نے بیان کیا ہے، اب اس آیت کی مختصر سی تشریح سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انفسکم کی دو قرائتیں ہیں، ایک فے پر پیش اور دوسری میں فے پر زبر، یعنی انفسکم
اس تقریر پر معنی یہ ہوں گے کہ بے شک تم سے نفیس ترین اور بہترین جماعت سے آئے، تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل، جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل، اور جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر، بخدا خدا کا یہی ہے، در نہیں اور کوئی مفر فقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہاں لفظ رسول کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یہی عظمت والا رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا، ہمارے حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ فداک امی و آبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو پورا کر دوں۔ صحابی نے عرض کیا، آقا اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ الحضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز آپ اندازہ فرمائیں، جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہوں تو غم کس چیز کا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہے، مگر ہمارے حضور علیہ السلام صرف ہمارے ہی حریص ہیں۔ انہیں جتنا پیار اپنی امت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں رؤوف الرحیم فرمایا ہے، حالانکہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ثابت ہوا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔
مگر یہی صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم اور اس کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کریم ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس آیت کے متعلق حضرت علامہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب مدارج النبوت کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی، یہ صفات الہی بھی ہیں اور صفات رسول بھی۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ فی امان اللہ۔